بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی عادت بنا لیں تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، بس تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ بہن ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کریں۔ کتابیں بچپن میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں ساتھی ہیں۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ میاں بیوی کے رشتے اعتماد کی امانت ہیں، مگر ایک آنکھ دونوں غائبانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے مجبور جیبوں کی تقاضے سب، وہ ان میں خوبصورت سا بہانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی ضرورت مند کو اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، اس لیے کہ پہلی دفعہ اگر حاجت تمہارے دروازوں سے ناکام واپس کر دی گئی تو بعد میں اسے پورا کر دینے سے بھی تمہاری تعریف نہ ہوگی۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو آنکھیں خشک ہو جاتیں، اور اگر ہر وقت بہنا شروع ہو جاتے تو کچھ دکھائی نہ دیتا، لیکن اس خالق عظیم نے ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ اب آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حسن میں اضافہ بھی، اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کے آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ لوگوں کا سہارا لینے کی عادت انسان کے استقامت کو توڑ دیتی ہے۔ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں، دنیا کے سہارے لینا چھوڑ دیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ دوسروں کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، جس کا جتنا ضرب تھا اتنا ہی پہچانا۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جسے اللہ کی رحمتیں یاد رہتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ نیکی کی استطاعت اللہ کا فضل ہے، گناہ پر توبہ و ندامت اللہ کی رحمت ہے۔ پیسے کو اپنا غلام سمجھو، اگر اسے غلام نہیں سمجھا تو یہ تمہارا آقا بن جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اجنبی کو اپنا بنا دیتے ہیں اور برے اخلاق اپنوں کو اجنبی بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ ہیرا ہیں تو آپ کو جوہری کے پاس ہونا چاہیے۔ سچ کی چوٹی پر کھڑا انسان صرف ایک جھوٹ کی لڑکڑاہٹ سے ذلت کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے، ہاں صرف ایک جھوٹ سے۔ بے زبان عمل بہترین نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور دی، وہ بڑا بگڑا اور کھجور نہ لی۔ پھر دوسرا سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی وہی کھجور دی، اس نے اسے بخوشی لے لیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 20 درہم دینے کا حکم فرمایا۔
ایک شخص نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنے کی آرزو رکھتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو۔